دیکھ رہے ہیں تناظر فرخ سہیل گوئندی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں فرخ سہیل گوئندی۔ تناظر میں میرے آج کے مہمان ہیں جناب کامران لشاری، پاکستان کے سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد بہت کچھ تو کرتے ہیں ان سے ایک گفتگو۔ جی لشاری صاحب، جناب والا کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ گوئندی صاحب۔ تو آپ تو ایک پکے لاہوری ہیں، لاہوری افسر شاہی میں کم آتے ہیں، وہ تخت لاہور اس کو کہتے ہیں۔ میں بھی تو کیوں آ گئے کدھر کیوں آ گئے؟ افسر شاہی میں، افسر شاہی، bureaucracy۔ اچھا ہاں یہ اچھا میں پہلے نہیں سمجھا تھا۔ افسر شاہی میں جی بڑے سوچ سمجھ کے آیا، اتفاقاً نہیں آیا۔ یہ میرے والد صاحب جو ایک زمیندار تھے، وکیل تھے، مزنگ کے ہم رہائشی ہیں، لاہور کے بلوچ، لاہور کے بلوچ تھے، تو ان کا اپنا ایک ڈیرہ داری سسٹم تھا۔ کچھ ہماری جدی زمین بھی ہے ساہیوال کے قریب، تو وہ اس بیک گراؤنڈ سے تعلق تھا۔ اور ان کے بہت سارے کولیگز جو تھے جو ان کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے، وہ آئی سی ایس افسر بنے، بی اے قریشی اور مسعود کھدر پوش، تو طارق اسماعیل۔ انہوں نے پھر ان کی شان و شوکت دیکھی ہوئی تھی، ان کے کام دیکھے ہوئے تھے، تو ان کو شوق تھا کہ ان کا ایک بیٹا اس طرف ضرور آئے۔ ہم 4 بھائی ہیں، تو میں تیسرے نمبر پر ہوں۔ قرا میرے پہ گرا، پہلا فوج میں چلا گیا، دوسرا انجینئر بن گیا۔ تو اور وہ ان کی بہت زیادہ تمنا تھی کہ ایک شخص کا ایک بیٹے کو سی ایس پی بننا چاہیے ڈی ایم جی میں۔ تو فرسٹ آئی گاٹ انٹو ریلوے سروس۔ تب تک وہ زندہ تھے، پھر انہیں کینسر تھا، تو میں نے کہا نہیں جی میں دوبارہ محنت کروں گا، کیونکہ اس سے وہ زیادہ مطمئن نہیں تھے۔ کہہ رہے تھے نہیں تم ڈی ایم جی سروس میں آنا چاہیے۔ تو پھر میں نے محنت کی، لیکن ان کے وہ الفاظ یاد ہیں کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ تو وہ پھر جیسے اخبار میں نے پڑھا کہ میں ڈی ایم جی میں آیا ہوں، وہ نہیں تھے، لیکن میں سیدھا ان کی قبر پر گیا تھا۔ اور تو آپ نے والد صاحب کی خواہش پوری کر دی، اور ڈی ایم جی میں آنے کے بعد پہلی اپائنٹمنٹ کہاں ہوئی؟ پہلی اپائنٹمنٹ جی سندھ میں مجھے بھیجا گیا، اور جو پہلی پراپر جس کو ہم ایس ڈی ایم یا اسسٹنٹ کمشنر کہتے ہیں، وہ ڈیزرٹس آف تھرپارکر میں ہوئی۔ اچھا، لاہوری سدھا جا پہنچا جی، صحرا تھرپارکر۔ تو میں نے نقشے پہ ڈھونڈا کہ بھئی یہ عمر کوٹ ہے کدھر، تو پتہ چلا یہاں اکبر بادشاہ کبھی پیدا ہوا تھا، تو وہی قلعہ، اسی میں ایک ریسٹ ہاؤس تھا۔ تو دیٹس ویئر آئی لیوڈ فار 18 months۔ اور سندھ سے جاتے ہی مجھے بہت انس اور کلچرز کا شاید کوئی اندر ایک تھی انسٹنکٹ کہ، اور جو کلچر کا جو میں نے پہلو، زاویے، طور طریقے، تناظر وہ دیکھے، وہ آپ کی لرننگ ہو رہی، لرننگ ہوئی، اور بیوروکریسی کے ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ۔ تو وہ کیونکہ لاہور تو ایک شہر ہے، کتنا بھی کلچرل ہو لیکن ایک شہر ہے، تو وہ ڈیزرٹس کے میں نے کلچر کو جب دیکھا، اور سندھی زبان سیکھی، اجرک۔ اچھا، سندھی سیکھی؟ ہاں جی، آج میں تقریر بھی کر لیتا ہوں سندھی میں۔ تو اور ان کی کہانیاں، ان کی میوزک، ان کے جوگی جو یہ سانپ والے اور دوسرے، اور پھر بھیل میگواڑ قوم جو تھی، جس کو قدیم قوم ہے، ہاں، اور وہ اس کو انٹچبلز بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ میں سیلف انوائٹ کرتا تھا کہ کیونکہ وہ ساتھ بیٹھ کے وہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی کھائے گا پیے گا نہیں۔ یہ انڈس کے لوگ ہیں جی۔ تو وہ اور ہندو قوم ہے، تو میں ان سے کہتا تھا مجھے پکوڑے نہیں کھلاؤ گے، بلاؤ گے نہیں اپنے مندر پہ، تو پھر وہاں جلیبی پکوڑوں کی میرے لیے۔ تو یہ جو ڈی کلاس ایٹیچیوڈ آپ کا تھا بیوروکریسی میں، یہ لاہوری ہونے کی وجہ سے تھا؟ میرا خیال ہے لاہوری بھی، اور پھر مزنگیا ہونے کی وجہ سے بھی تھا۔ ہاں، مزنگ کے تو بدماش بڑے مشہور ہوتے ہیں۔ دیٹس رائٹ، لوفر اور تلنگے بھی بہت تھا۔ تو میری جمپل بھی ان کے ارد گرد ہی ہوئی۔ ہماری اپنی ایک کوٹھی تھی، وہ انکلیو تھا، یا آپ کہہ لیں یہ ایک عجیب امتزاج تھا۔ ایک طرف ایک کوٹھی نما، ڈیرہ نما ہمارا گھر تھا، فتح شہر روڈ۔ فتح شہر میرے دادا تھے، تو وہ ہمارا ایک پرانی 100 سال پرانی حویلی، لیکن اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے مکان تھے۔ سب سے جو ساتھ جڑا ہوا مکان تھا وہ سرفراز نواز، یہ کرکٹر جو ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں وہ ہمارے بیڑے کی جمپل ہے، کیونکہ ادھر کھلا بیڑا ایک ہمارے پاس ہی تھا، تو وہاں کرکٹ بھی ہوتی تھی، کھیلے ہوتے۔
ارد گرد باقی کوئی ریڑھی والے ہیں, کوئی چھوٹے چھوٹے دکانوں والے ہیں, اور تو جو ملٹی کلاس لیونگ سٹائل تھا آپ کا, جی اور لاہوری ہونے کی وجہ سے, اگر آپ سرگودا میں ہوتے یا ملتان کسی فیوڈل میں, تو شہر میں, تو وہاں حویلی والا یہ گھل مل کے نہیں رہتا. تو دن میں تو سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول تھا, انگریزی اسکول تھا, وہ اور قسم کا کراؤڈ اور دوستیاں تھیں. شام کو یہی ریڈیو والوں سے اور یہ دکانداروں کے بچوں سے, محلے داروں سے. یہ بڑی شاندار لرننگ ہوتی ہے بچپن سے کہ آپ ایک ایسی اشرافیہ سے تعلق ہو, آپ پڑھے لکھے فیملی سے ہو, آپ بیوروکریسی میں چلے گئے, ڈی ایم جی میں چلے گئے, آپ نے اپنا لاہوریہ نہیں مارا, اور وہ بھیل اور وہ جو آدی واسی یا جو بھیگواڑ لوگ ہیں, خانہ بدوش, ان کے ساتھ گھل مل گئے. آپ نے ڈی ایم جی میں جانے کے بعد ڈپٹی کمشنریاں بھی بڑی کی ہیں. جی, سندھ میں 3 جگہ ڈپٹی کمشنر رہا, ٹھٹھا, پھر کراچی ویسٹ. جب یہ اورنگی کلنگز ہوئیں اس کے بعد مجھے جانے کا اتفاق ہوا, اور پھر لاسٹ واز ڈی سی سکھر. 1990 کے الیکشنز تک آئی واز دیئر. پھر وہاں سے ڈی سی سکھر جب تھے تو ایک واقعہ میں نے سنا تھا پیر مظہر الحق صاحب سے. اچھا, وہ کہہ رہے تھے جی کہ انہوں نے کمال کر دیا. وہ کیا کمال ہوا تھا؟ وہ ایک واقعہ یوں ہے, ویسے سندھی اس کو یاد رکھتے ہیں آج تک, کہ وہ الیکشنز ہونے لگے تھے, کیئر ٹیکر اس وقت چیف منسٹر تھے جام صادق جی, تو وہ ان کا اپنا ہی کوئی مزاج تھا, اور وہ دھونس سے کام لینا سمجھتے تھے کہ میں کچھ بھی کرا سکتا ہوں. تو ایک دن مجھے کال کرتے ہیں, اب وہ لیفٹ اوور ووٹس ہوتے ہیں, کوئی اندراج ہونے ہوتے ہیں, وہ چند ہوتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں, وہ میں ڈی سی سکھر تھا, کہ وہ تمہارا جو ہے نا اسسٹنٹ کمشنر گھوٹکی, وہ کیوں نہیں اندراج کر رہا, ہمارے ادھر کینڈیڈیٹ ہیں, وہ اس وقت منسٹر بھی تھے, ان کے لیے کام نہیں کر رہا. میں نے کہا سر, انہوں نے 80,000 نئے فارمز جمع کرا دیے ہیں, ان میں سے صرف 70 کے ساتھ شناختی کارڈ ہیں, تو اکارڈنگ ٹو لا فلاں کلاس جو ہے, کم از کم شناختی کارڈ تو ان کا ہو. کہتے ہیں ڈونٹ ٹیچ می لا. اچھا, جام صادق نے کہا مائی ورڈ از لا, اچھا, دس ہیز ٹو بی ڈن بائی ٹمارو, اور ایلز آئی ول سارٹ یو آؤٹ اینڈ آئی ول سارٹ آؤٹ یور اسسٹنٹ کمشنر. انہوں نے, اور میں نے ایک دفعہ کسی سیشن جج کو بھی جیل میں ڈال دیا تھا, تم لوگ مجھے پہچانتے نہیں, سمجھتے نہیں. تو میں بھی لوریاں سا, میں دلچ پھر لوریا اور بلوچ بلوچ بھی. تو کیا ہوا پھر؟ دھونس سے کام تو کبھی, اور ویسے بھی کام اتنا ہی غلط تھا کہ تو ہم نے نہیں کیا. تو وہ اس وقت چیف سیکرٹری تھے اے کے لودھی صاحب, وہ ویسے بہت اپرائٹ اور بڑے بولڈ آفیسر تھے. کہتے ہیں nobody is transferred till I issue the notification. اچھا, چیف سیکرٹری نے چیف سیکرٹری نے مجھے کہا. تو اس طرح کی آپ بات تو اب کسی چیف سیکرٹری سے سننی اب تو ممکن نہیں. خیر, تو وہ 10 دن رہتے تھے الیکشن میں, اس لیے وہ ٹرانسفر نہیں کر پائے. اور الیکشن وہاں مقابل کون تھا؟ خورشید شاہ؟ نہیں جی, ادھر یہ مہاروں کی سیٹ تھی, پیپلز پارٹی, وہ ہار گئے. پیپلز, تو وہ سٹنگ منسٹر بھی تھے, چیف منسٹر کے خاص الخاص کینڈیڈیٹ تھے, تو وہ ہار گئے. ہم نے الیکشن کروایا, اور شفاف الیکشن. ہاں, شفاف. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی, پھر اب الیکشن کے بعد تو انہوں نے چیف سیکرٹری کو بھی بدل دیا, مجھے بھی بدل دیا, اور آپ کو صوبہ بدر کر دیا. صوبہ بدر کر دیا, انہوں نے سرنڈر کر دیا. تو پھر اس طرح میں پنجاب میں آ گیا. لیکن کرنگی میں جو رہے وہ بڑا خونی دور تھا, وہاں تو بہت مشکل تھا. پھر ایک پنجابی, لاہوری, اور وہ ان خون آشام دن تھے کراچی کے. اورنگی سائڈ پہ ایک لحاظ سے فائدہ بھی تھا, شاید میری پوسٹنگ بھی اسی لیے ہوئی کہ نہ میں مہاجر تھا نہ میں سندھی تھا, نیوٹرل تھے. تو نیوٹرل تھا. تو وہ گورنمنٹ نے کہا ابھی ہمیں اس وقت, کیونکہ وہ دونوں قوموں کا, خاص طور پہ بہاریوں کا اور مہاجروں کا آپس میں, پٹھانوں کا بہت زیادہ کشیدگی تھی. تو گووندی صاحب آپ حیران ہوں گے کہ وہ سامنے نہیں بیٹھتے تھے. ایون ڈی سی آفس میں بلاتا کون تھا, یہ دونوں جی, پٹھان اور مہاجر. تو ایک دم وہ فلیئر اپ کر جاتے تھے آپس میں, گالی گلوچ پہ, اتنی ٹینشن. تو پھر میں نے کیا طریقہ منصوبہ بنایا ان کو اکٹھا کرنے کا. تو میں نے کہا ابھی ایک میوزک پروگرام کرتے ہیں. اچھا, کلچر کو لے آئے. واہ 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 واہ. اورنگی کے اوپن میدان میں میں نے عمر شریف,
बेंजामिन सिस्टर्स, शेकी, ये मशहूर लोग थे उस हाँ पे। जी उस ज़माने, एंड ओपन, नो टिकट, नथिंग। पुलिस वाले मुझे कहें जनाब बड़ी मुश्किल से अमन हमने करवाया है, हुआ है, खुदा के लिए अब आप ये क्या रिस्क लेने लगे हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, ये मेरे ख्याल से सब खुश होंगे, इतनी टेंशन, इतनी मार धाड़ के बाद एक तफरी मिल रही है और इसमें क्या ख़राबी है। और खुदा का शुक्र है वो सामने बैठे हुए, मुझे याद है उमर शरीफ आया, पहली दफ़ा मेरी तब उससे मुलाकात हुई, कहता है जी बहुत डिप्टी कमिश्नर मैंने देखे हैं, लेकिन ये पहला देखा है कि जो कोई अमन अमान का मसला हो वो लाठी लेके चले जाते हैं, टेयर गैस। ये बेंजामिन सिस्टर्स को ले आए हैं कि भाई इनके नाम पे अमन और लोग हंस रहे थे, दोनों कौमें बैठी, बिल्कुल लगता था टेंशन फ्री माहौल बन गया। आपने अमली तौर पर थ्रू कल्चर पीस एस्टेब्लिश किया और कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज को और उसके बाद उनका कुछ कुर्बत बढ़ी। बिल्कुल, उस पर डॉन ने एडिटोरियल भी लिखा भी, ये एक नई तरीका अपनाया गया और so that I think dampened the animosity जो उनके आपस में शिद्दत थी, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। और फिर इसको हमने थोड़ा थोड़ा कई लिहाजों से कंटिन्यू किया। तो इस दौरान जब आप वहाँ थे, आपके पास तो कई कहानियाँ होंगी दर्दनाक और ना भुला देने वाली। जी बिल्कुल ऐसे ही था जी, बोरियों के अंदर बंद होती थी। राइट, ज़िंदगी और इतनी अरजान कभी नहीं देखी थी, और अपने आप को भी इतना एज डिप्टी कमिश्नर भी एक रिस्क गाड़ियों को हमने वो किया हुआ था, प्रूफ करके उसको सगलाखें। और फिर भी एक दफ़ा मुझे याद है एक जगह हंगामा था तो हम पहुँचे, अच्छा, तो पता ही नहीं चला, अब जीप में बैठा हूँ मैं, एसपी और मेरे साथ है, तो ऊपर से पेट्रोल बम किसी ने आपकी गाड़ी पे? गाड़ी के ऊपर, डिप्टी कमिश्नर जी। वो अब दोनों तरफ मकान थे, बाजार टाइप जगह थी, तो हम अभी दूर खड़े हैं, आगे हंगामा था कि अच्छा संभल के जाते हैं आगे। तो ऊपर से वो पेट्रोल बम आया, तो हमने हेलमेट्स पहनी हुई थी लेकिन होश नहीं रही। मैंने समझा अब पता नहीं होश आएगी तो कोई अज़ा कौन सा है क्या नहीं, लेकिन शुक्र है सिवाय इसके कि कान 5-10 दिन बंद रहे। अच्छा, लेकिन फिर हम जल्दी से बाहर निकले, लेकिन पता ही नहीं था कहाँ से आया, कोई टारगेट। टफ लाइफ थी। इट वाज वेरी टफ। अच्छा, आप लाहौर में भी 2 दफ़ा डिप्टी कमिश्नर रहे, तख्त लाहौर इसको ताना भी दिया जाता है, गो मैं इसको ताना नहीं समझता, ये इसकी कुछ और तारीख है इस जुमले की। तो लाहौर में तो बहुत दबाव होता है, सूबाई दारुल हुकूमत, मतलब पाकिस्तान से बड़ी हुकूमत पंजाब की होती है, और फिर लाहौर दारुल हुकूमत पंजाब का, तो मुश्किल नहीं होता लाहौर का डीसी होना? अच्छा, आप वही जिनकी मैं बात कर रहा था, मैं शायद बनता भी ना, अल्लाह मियाँ ने कुछ सूरत ऐसी बनाई कि मैं डीसी लाहौर कैसे बना, कि वही AK लोधी साहब जो सिंध के चीफ सेक्रेटरी थे। अच्छा, वो एक दिन मैं अखबार पढ़ता हूँ तो कि हुकूमत बदल गई है। और कौन सी हुकूमत बदली? ये जब वो प्राइम मिनिस्टर हमारे बाहर से आए थे, वो मोइन कुरैशी। मोइन कुरैशी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और AK लोधी चीफ सेक्रेटरी बन गए पंजाब के। तो उन्होंने उधर से फ़ोन किया गवर्नर हाउस के भाई nobody is posting DC लाहौर, I have somebody in my mind already। उनको सखर वाला एक्सपीरियंस पता था ना, तो स्टैंड मुझे फिर उन्होंने जब बुलाया तो कहने लगे I hope your credentials are as strong as they were in Sakhar। अच्छा, तो you are put to test again। तो so I'm posting you DC लाहौर। तो मैंने शुक्रिया वो केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद भी आप कंटिन्यू किया? जी, फिर वो तो 3 माह के लिए थे, लेकिन मैंने कंटिन्यू किया और फिर 1.5 साल में चलता रहा। और दबाव तो आता होगा, बड़ा सियासी लोगों का बड़ा आता है। जी बिल्कुल। तो वो एक ऐसा सियासी दबाव था कि क्या था वो? कि वो एक मेरा अपना ही क्लर्क ने मेरी ट्रांसफ़र करवा दी, डिप्टी कमिश्नर की ट्रांसफर क्लर्क ने करवा दी, और ये सियासी दबाव की वजह से थी? क्या था ये? वो एक सेटलमेंट क्लर्क था। अच्छा, उसको ज़मीनों का बहुत समझ थी। अच्छा, वो माफिया था वो। तो उसको ये लगारी ब्रदर्स उस वक्त जो थे, जाफ़र लगारी साहब की पुश्त पनाही थी, उनसे उसका मेल मिलाप था। तो उन्होंने ये सस्पेंडेड था, तो फिर मुझे कह कलवा के चीफ सेक्रेटरी से इसको दोबारा लगवाया। अच्छा, पहले तो मैंने कहा अच्छा इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, लेकिन मैं दबाव में आके इसको लगा तो रहा हूँ,
لیکن اسے وارننگ دے دیں کہ کوئی چیز گڑبڑ ہوئی تو میں وہ پھر چھوڑوں گا نہیں. تو وہی 6 ماہ بعد پتہ چلا کہ اس نے کوئی جعلی چیزیں بنا کے تو ٹریجری سے زمینوں کی کوئی 1.5 کروڑ روپے کا اس زمانے میں اس نے فراڈ کیا. تو پھر وہ مجھے بہت غصہ آیا کہ اچھا بھائی. سو آئی سسپینڈڈ ہم, انکوائری کر کے جس دن ڈسمس کرنے لگا تو مجھے پریزیڈنسی سے بھی کال آ رہی تھی. اچھا. کیونکہ وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں فیلکن نمبر 1 جو اس میں بیٹھ کے جاتا تھا ساتھ. ماشاءاللہ, اتنا امپورٹنٹ تھا کہ وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے جا رہا ہوتا تھا. تو میں اور ایس پی یوں کھڑے ہیں اور ہمارا اپنا ہی کلرک جو ہے وہ بریف کیس ہو جا. تو یہ مجھے پتا تھا کہ وہ اتنا زیادہ کنیکٹڈ ہے ود دا ٹاپ براس آف دا کنٹری. لیکن میں نے ٹھان لیا تھا اس کو, پھر میں نے ڈسمس کر دیا. تو دوسرے دن میری ٹرانسفر ہو گئی. آپ نے کلرک کو ڈسمس کیا اور ٹرانسفر ڈپٹی کمشنر کی ہو گئی. تو وہ پھر دیٹس ہاؤ اٹ ہیپن. پھر واپس کوئی 8-10 مہینے بعد مجھے دوبارہ لایا گیا کیونکہ ان دنوں میں ورلڈ کپ ہو رہا تھا. تو بڑا اہم زمانہ تھا. تو وہ گورنمنٹ سیٹ کہ بھی کوئی شہر میں رونق نہیں اور رونقوں کے یہ بڑے ماہر ہیں, ان کو واپس لایا جائے. اچھا, ورلڈ کپ کے حوالے سے ایک واقعہ ہے, وہ میں ذرا شیئر کر دوں کہ ورلڈ کپ جب ہو رہا تھا تو قذافی اسٹیڈیم سے ہونا تھا. آپ ڈپٹی کمشنر تھے. تو مجھے ایک امریکی دوست نے کہا کہ پاکستان میں قذافی اسٹیڈیم کا نام بدلا جا رہا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھیں. تو میں نے کہا وہ اس سے کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا جی 1.25 ارب لوگ یہ دیکھیں گے کرکٹ, تو قذافی کو تو امریکی ٹیررسٹ کہتے ہیں. سو اٹ ول بی اے لائیو فرام قذافی اسٹیڈیم. تو ہم نے ایک ڈیمونسٹریشن رکھی تھی آپ کے, میں ایک مجسٹریٹ تھے کوئی طارق صاحب, تو ہم نے مظاہرہ رکھا, ڈاکٹر انور سجاد, شجاعت ہاشمی, ہم نے کافی بڑا. تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے امریکی سینٹر کونسل خانے کو ریزولوشن بھی دی اور وہ نام رکوایا. اور مجھے یاد ہے کہ طارق صاحب نے کہا ہم آپ کو کیسے گرفتار کر سکتے ہیں, آپ تو خود پیپلز پارٹی میں. یہ واقعہ تھا آپ کے نوٹس میں؟ بالکل میرے نوٹس میں آیا تھا. لیکن ایسا کوئی سیریس موو نہیں تھی, ورنہ میرے تک آتی کہ جی نام بدلا جا رہا ہے یہ وہ, ایسا نہیں تھا. مطلب ایک افواہ یا ایک خیال کہیں نکلا تھا, لیکن کبھی کوئی اس کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک سافٹ ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے کہ امبیسی دباؤ ڈالتی وزیر اعظم پر, تو ہم نے پھر اس کو ثابت کر دیا. وہ پھر میرا خیال. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ نے کئی حکمران دیکھے ہیں سیاسی, سب سے شاندار زمانہ ڈپٹی کمشنری میں کون سا رہا آپ کا اچھا کمپیریٹیولی؟ ایز ڈپٹی کمشنر I don't know, لیکن اوور آل اگر میں یہ کہوں تو مجھے 2 زمانے جو ہیں پروونشل لیول پہ جو بہت اچھے لگے ہیں, جن میں اور وہ اچھے اس لیے لگے کہ کام آگے چل رہے تھے. میں آئی ایم اے پرسن ہو بلیو ان ریزلٹس اینڈ پرفارمنس. تو ایک شہباز شریف صاحب کا زمانہ تھا جب وہ پہلی دفعہ چیف منسٹر بنے. اچھا. تو اس زمانے میں وہ مجھ سے شروع میں تو زیادہ خوش نہیں تھے, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن انہوں نے پھر مجھے بلا لیا بیکاز ہی واز کریٹنگ اے نیو آرگنائزیشن کالڈ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی, PHA. تو ان کو بڑا شوق تھا کہ بھئی یہ سڑکیں پل تو بن رہے ہیں لیکن جو سافٹ سائڈ ہے وہ نیگلیکٹڈ, باغ اور پارک نہیں بن رہے. تو سو اس زمانے میں بہت کام ہوا اور کام کرنے کا بڑا مزہ آیا. ان کی بڑی پشت پناہی بھی تھی اور سپورٹ تھی, اور I could do lot of things as a deputy commissioner, as a parks and horticulture man. Park and horticulture. جی, اس میں ریزلٹس بہت اچھے. دوسرا جو ہے زمانہ آج کل کا, مجھے محسن نقوی صاحب کے وقت میں یہ جو کیئر ٹیکر ہمارے, I tell you is an amazing man. تو ان جتنے کام تیزی سے آگے بڑھے ہیں, اوور آل بھی ہیں بہت سارے, لیکن میں اپنے محکمے کی بات کروں, ایک چھوٹا سا محکمہ ہمارا والڈ سٹی لاہور, 12 دروازوں کا 12 دروازوں کا, انہوں نے اس کے سارے دروازے کھول دیے ہیں, ان دا سینس کہ اب ہم پنجاب لیول پہ اس محکمے کو کر دیا ہے. اچھا, پہلے ہم آتے ہیں کہ جب آپ پنجاب ہارٹیکلچر کے ہوئے تو یہ تو ایک نیا تھا, افسر کو تو شوق ہوتا ہے کہ کوئی سیکٹری لگوں, کوئی اسلام آباد میں جاؤں, تو آپ کو دکھ نہیں تھا ہوا کہ آپ کوئی چھوٹے کام پودے شودے بوٹے شوٹے لگانے لگ گئے؟ عجیب بات ہے
کہ اس کے بالکل برعکس مجھے احساس ہوا. اچھا. حالانکہ میری ماں بھی مجھے پوچھتی رہی بھی تنوں ان کی لایا نے, پہلے تو ڈی سی لاہور سے, تو مجھے سمجھ لگتی سی. تو میں ان کو سمجھانے لگا پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی, تو کہ میں سمجھ گئی بس کر باغ لانے نے تنوں ہیڈ مالی بنایا نے. یہی میں کہنا چاہتا. جی جی. سو وہ معاشرے میں تو ایسے ہی ہے, لیکن یقین کریں کہ مجھے یوں لگا کہ بھئی میرا اصل منصب یا میری روح یا میرا شوق جو ہے وہ تو یہ کاموں میں ہے جو ہی میں نے کام شروع کیے. حالانکہ میں کوئی ہارٹیکلچرسٹ نہیں, لیکن اس کا جو اوور آل دائرہ تھا وہ تھا بیوٹیفیکیشن آف لاہور. اس میں مجھے بہت سارے آئیڈیاز, کریٹیوٹی, ڈیزائننگ, چھوٹی چھوٹی اسمال لٹل تھنگس, ان کو کرنے کا جو میں باہر سے بھی دیکھ کر, اس زمانے میں پہلی دفعہ ویسٹرن کنٹریز میں جانا شروع ہوا تھا, بہت ساری تصویریں لے کر آتا تھا. اچھا. تو وہ پرسنل انٹرسٹ لے رہے تھے. جی. تو وہ بلکہ مجھے تصویروں کہیں بینچ میں کہیں بھی جاتا تھا تو فرش, لائٹ, یہ وہ, تو میری بیگم پاس ساتھ ہوتی تھی. مجھے بھی کوئی لائٹ ہی سمجھ لیں, کوئی بینچ سمجھ لیں, میری بھی تصویر کر لیں آپ, تو بالکل ہی اپنے ہی. تو وہ میں لا کے پھر اپنے محکمے کو دکھاتا تھا کہ ایسے کریں, کہ یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہم کر. لاہور سے آپ نے یہ کام شروع کیا, پنجاب ہارٹیکلچر, دوسرے شہروں میں بھی تو اس لیے پھر مجھے یوں لگا کہ اصل کام تو یہ ہے, ویزیبل ہے, کریٹیو ہے, انسٹنٹ ہے, جو اور سماج کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرتا ہے. That's right. ڈپٹی کمشنر آپ کتنے بھی محنتی ہوں, اچھے ہوں, ایک ریگولیٹری کام ہے. ایک آپ کے کام کا ایک سرٹیفکیٹ ہے جو میرے پاس امانت ہے. ترکی کے وزیر اعظم بلند اجو طیب, ترک اور باغ اور باغیچے, اینڈ ہی واز ویری امپریس. کہتے ہیں لاہور اتنا خوبصورت ہے. میری بیگم جو ہے جب پہلی دفعہ پاکستان آئیں تو اس کو یہ تھا کہ لاہور بڑا بنجر ہوگا, تو انہوں نے ویڈیو بنا کے لبنان بھیجی کہ لاہور میں ایسے مالی پانی دیتے ہیں سڑکوں پر جو پودے لگے ہیں. تو یہ آپ کے سرٹیفکیٹ ہیں میرے پاس. جو اس میں بہت سارے لوگوں کا, گورنر جیلانی کا پارک بنانے میں بہت زبردست کام ہے, شہباز شریف صاحب کا یہ ہارٹیکلچر اور بیوٹیفیکیشن میں, اور بہت سارے. اچھا, پھر آپ اسلام آباد بھی چلے گئے, سی ڈی اے کے چیئرمین چلے گئے, پاکستان کے طاقت کے مرکز میں چلے گئے, پنڈی بھی قریب, اسلام آباد بھی. وہاں بھی آپ نے اسلام آباد کا حلیہ کچھ کہتے ہیں بگاڑ دیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو یونانی آرکیٹیکٹ تھا اس کے شہر کا آپ نے چھیر پھاڑ کر دی, کچھ کہتے ہیں جی کمال کر دیا. بس ایز اٹ از آئی کانٹ ورک ان اسٹیٹس کو. مجھے وہ جاب سب سے بری لگتی ہے جس میں آپ ایک صرف ریگولیٹری اور اسٹیٹس کو کا کام کر رہے ہوں. سو آئی ایم لائک ٹو بی اے موور اینڈ شیکر, اور اپنے طرز سے چیزوں کو دیکھنا. تو یہ ایک سلیپی سا ٹاؤن تھا اسلام آباد, بالکل سویا ہوا شہر تھا. تو اس کو جب جوڑا جگایا تو کچھ لوگ ناخوش بھی ہوئے. لاہوری ٹچ بھی دے دیا نا, سید پور اور فوڈ اسٹریٹ. دیٹس رائٹ. تو وہ کچھ لوگوں نے کہا جی یہ آپ نے ضرور سے زیادہ اس کو, لیکن پہلی دفعہ بہت زمانے بعد ایونیوز بننے شروع ہوئے. ایونیو وہ ہے جو نارتھ سے ساؤتھ سڑکیں چلتی ہیں. ان میں پہلے صرف کانسٹیٹیوشن ایونیو تھا جی, یا جو فیصل مسجد کو جاتا ہے, ان کو بھی ہم نے بڑھایا, لیکن 7th ایونیو نیا بنایا, نیا بنا تھا. 9th ایونیو نیا بنایا, 3rd ایونیو جو بری امام کی طرف روڈ وہ جاتی ہے وہ بھی نئی, 4th ایونیو جو پی ایم ہاؤس کی پیچھے ہے وہ بنایا, اور 5th ایونیو کانسٹیٹیوشن ایونیو کو مرگلا کے ساتھ کنیکٹ کیا. سو بہت سارے روڈ, میرے خیال ہے انڈر پاس بنائے, پہلی دفعہ انڈر پاس بننے شروع ہوئے. اور اسلام آباد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو یونانی آرکیٹیکٹ تھا جس نے یہ شہر ڈیزائن کیا تھا, آپ نے اس کے شہر کے ڈیزائن کو اس کے مطابق مسخ نہیں کیا؟ بالکل نہیں, بلکہ مجھے جب پہلی دفعہ we were finding a solution to certain traffic congestions, تو میرے افسروں نے کہا سر یہ جو آپ ادھر ادھر کر رہے ہیں اس سے بات نہیں بننی جب تک 7th ایونیو نہیں بنے گا. تو میں نے کہا وہ کیا چیز ہے بھائی؟ تو انہوں نے بتایا جی وہ ماسٹر پلان میں یہ موجود ہے جب اسلام آباد 60s میں ڈیزائن ہوا. اچھا, پھر میں نے پریزنٹیشن ان سے لی تو وہ مجھے لگے, لیکن پھر بھی اس میں چونکہ اتنے سارے ملبری ٹریز تھے, ایک فارسٹ بنا ہوا تھا. میں نے کہا میں بھائی زندگی میں تھوڑی سی جو عزت لی ہے وہ گرینری کے نام پہ لی ہے, آپ اسی کے ہاتھوں مجھے خوار و ذلیل درخت کٹوانا چاہتے ہیں. تو آئی ٹک دا پلان ٹو دی ڈپٹی چیئرمین پلاننگ, اس وقت تھے شیخ اکرم صاحب, وہ انجینئر بھی تھے اور بڑے محترم ہمارے رہے ہیں سینئر. تو میں نے کہا سر میں 2 منٹ کے لیے آنا چاہتا ہوں.
تو میں نے کہا جی یہ مجھے بتایا جا رہا ہے سولوشن, بٹ یو لک ایٹ دا میپ, کیونکہ دس ول ریکوائر لاٹ آف کریج ٹو ڈو اٹ, اور بڑی اس پہ مار پٹنی ہے, لیکن اف آئی نو آئی ایم ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ آئی ول اسٹینڈ اپ. تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یس اٹس اے روڈ, اور یہ ڈیزائن میں تھی, ڈیزائن میں ہے, ماسٹر پلان میں. یہ آپ آج نہیں بنائیں گے, کوئی 20-30 سال بعد بنا دے گا, لیکن یس اٹ از, اور تو آپ اس کے ساتھ گرین بیلٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں, وہ بھی موجود ہیں. سو دین آئی سیڈ اوکے ناؤ آئی ول ٹیک دا اسٹینڈ. اسلام آباد واز ویری ہارش ود می کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں, اور ساری بیوروکریسی, حکومت وہاں. لیکن سم ٹائمز پروجیکٹس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے, کریج بہت چاہیے ہوتی ہے. تو آپ نے کر دکھایا. اچھا, سید پور بھی بنا دیا, فوڈ اسٹریٹ بھی بنا دی. سید پور ولیج واز ناٹ ریئلی اے فوڈ اسٹریٹ, لیکن وہ تو بعد میں انہوں نے زیادہ اس کو کر دیا ہے. جو ہمارے وقت میں تو لوگ آپ نے اس کی کلچرل بحالی کی, کہ اس کی تاریخ سے جوڑ دیا. ساؤتھ آف فرانس میں ولیجز کو بہت انٹرسٹ تھا, ساؤتھ آف فرانس. تو اس کے پھر میں نے کہا میرے اپنے ملک میں اس سے زیادہ اچھی سیٹنگ ہے. بالکل صحیح ہے. جو بیک ڈراپ مرغلا کا, او ہو عجیب پینٹنگ لگتی ہے وہ. تو اس میں ٹیمپل بھی تھا, اس میں مسجد بھی ہے, ایک پوری وہ آبشار بھی نیچے آ رہی ہے. تو یہ اتنی زبردست سیٹنگ ہے, اور صرف 3 منٹ پہ ہے فرام دی نیشنل اسمبلی. آپ ڈرائیو کرتے ہوئے 2-4 منٹ میں وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور وہاں پہلے کبھی کوئی جاتا ہی نہیں تھا, سوائے یا تو وہ بکرے خریدنے جاتا تھا, ہاں وہ بکروں کی منڈی ہے, یا ایک پاٹر تھا یہ جو مٹی کے برتن. اچھا بس, ورنہ اس کا مین اسلام آباد سے کوئی کنیکشن نہیں. اب وہ اسلام آباد کا کلچرل ہب ہے ایک قسم کا, وہاں ٹورسٹ ہب ہے, وہاں ہر امبیسڈر, ہر بندہ گو اس کو تھوڑا سا. اچھا, جب آپ سی ڈی اے کے چیئرمین تھے تو بہت دباؤ ہوتا ہے اس میں. جی, سی ڈی اے چیئرمین بڑا پیسہ بنانے والا محکمہ ہے, اور سیاسی لوگوں کے تو بڑا کام ہوتے ہیں سی ڈی اے سے, مجھے پتہ ہے. تو کیسے دباؤ برداشت کیا؟ یہ تو پھر اپنے پہ ہے, آپ کس کے دباؤ. کیا دباؤ آیا تھا؟ نہیں آتے یہ خاص طور پہ کچھ بتا دیں. پلاٹس کے معاملات ہوتے ہیں. اچھا, ہاں, کچھ لیزز کے ہیں, تو ہر کوئی بڑے بڑے پرانے شخص بھی جو ہیں, وہ ایک کوئی 85 سال کے کوئی ایکس گورنر تھے آف بلوچستان, وہ ایک دفعہ آ گئے کہ میرا بنتا ہے پلاٹ, کیونکہ میں فلاں وقت میں یہ رہا تھا, تو آپ آج تک سی ڈی اے نے مجھے پلاٹ نہیں دیا. تو میں ان کو دیکھوں, ان کی عمر کو دیکھوں, 80 سال عمر, گورنر رہے ہیں, اور اپنا پلاٹ لینے, اور آپ ایک پلاٹ کے لیے مارے پھر رہے ہیں. تو میں نے کہا سر اگر 25 سال نہیں آپ کو ملا تو اب میرے سے ہی آپ. لیکن میں آپ کو بتاؤں اچھے لوگ بھی ہیں. پریزیڈنٹ مشرف از ون آف دوز. اچھا, تھرو آؤٹ 5 سال میں انہوں نے مجھے کبھی کوئی کام نہیں بولا. کبھی کوئی کام جنرل مشرف نے آپ کو نہیں کہا؟ میری ایک پریزنٹیشن بھی نہیں ہے, حالانکہ آئی ہیڈ فل سپورٹ. میں 5 سال رہ ہی نہیں سکتا تھا. 2 دفعہ تو میرے منسٹر ان کے پاس گیا کہ جی اس کو نکالیں. اور کون سا منسٹر تھا؟ شیرپا صاحب تھے. شیرپا صاحب, آفتاب شیرپا. جی. اچھا, تو انہوں نے کہا دس از نان نیگوشیبل. اچھا, کوئی کام ہونے دیا کریں. تو وہ سو آئی ہیڈ از فل بیکنگ اینڈ سپورٹ. یہ انہوں نے کبھی مجھے کام, اچھا آخری چند کوئی کام بھی نہیں کہا آپ کو؟ آخری چند مہینوں میں ایک کام کہا جنرل مشرف نے. کیا؟ اب ان کا آپ کو پتہ ہے ادھر گھر تھا, وہ جو جگہ کیا اس کو اسکیم کہتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ میرے پاس آئے ہیں لوگ, وہ فارم ہاؤسز جہاں ہیں, مجھے اس وقت کیوں نہیں ہمارا چک شہزاد. تو یہ ان کے گروپ کے لوگ آئے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں 33 سال پہلے یہ جگہ ملی تھی, تو اب لیز ہماری ایکسپائر ہو رہی ہے, تو اگر چیئرمین چاہے تو وہ اس کو 99 ایئرز پہ رینیو کر سکتا ہے. اچھا, دوبارہ تو کر دو یار, کیا ہے اس کو. میں نے کہا, اب میں جانتا تھا ان کا بھی ادھر ہے. میں نے کہا سر وہی کروں گا جو آپ کہیں گے, لیکن پہلے اگر آپ میری بات سن لیں. اچھا. کہتے ہیں جی. میں نے کہا جی یہ 33 سال پہلے جہاں ایک بنجر تھی جگہ, کوئی جاتا نہیں تھا, تو ایز این انسینٹو جگہ دی گئی فارم ہاؤسز کے لیے, اور 33 ایئرس کی. اب اگر رینیو کرتے ہوئے, اب جب یہ پاکستان کا ایک بہت مہنگا ترین جگہ بن گئی ہے, تو میں 99 ایئرس کرتا ہوں, تو کیا میسج جائے گا. اچھا. تو میں نے کہا سر لائف از ایز گڈ ایز 33 ایئرز از ایز گڈ ایز 99 ایئرز. سو ہی اگریڈ ود می. اور نہیں کیا. واہ واہ, یعنی کہ وہ آپ کی بات سے قائل ہو گئے. بالکل. جہاں ان خود جنرل مشرف کے پریس میں تھے.
یہ تو بڑی مثال ہے. چونکہ کہانیاں جو عوام تک پہنچتی ہیں کچھ اور ہوتی ہیں. اچھا آپ نے لاہور میں فوڈ اسٹریٹ بھی بنائی, 2 فوڈ اسٹریٹیں بنا دیں, اور بھی بہت کچھ کیا. آپ پاکستان کی بڑی پوزیشنز میں رہے ایز اے بیوروکریٹ. آپ کے پاس آئل اینڈ گیس بھی تھا ایک وقت میں, پیٹرولیم تھا. تو آپ اتنی بڑی حکمرانی کے بعد, اصل تو سگنیٹری پاور سیکٹری کے پاس ہوتی ہے, وزیر تو پیچھے کھڑا ہوتا ہے ساؤتھ ایشیا میں جو سول سرونٹس کی پاور ہے. تو یہ آپ نے یہ وال سٹی چھوٹا سا 12 دروازوں کا پروجیکٹ تھا, یہ کیوں لے لیا؟ لگا نہیں کہ آپ نیچے آ گئے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. آپ صحیح پوچھیں تو اٹس اے روڈ ٹو ڈسکوری. جب لینے گئے ہوں گے تو وہ جو افسر آپ کا انٹرویو کرے ہوگا وہ تو آپ کا جونیئر ہوگا بہت. ہاں جی, وہ تو کیوں لے لیا؟ کیونکہ میرا ورلڈ سٹی اور کلچر ہسٹری سے بہت پہلے کا شوق چلا رہا تھا. جو تھر پارکر سے شروع ہوا اور لاہور, اور وہ سب کو نظر آ رہا تھا. بلکہ کئی دفعہ مجھے کہتے تھے تم اصل کاموں کی طرف چھوڑ کے یہ کیا کنال میلہ کرتے, کبھی کنال میلہ ہوتا تھا, کبھی بسنتیں کر رہے ہو, کبھی تم یہ جشن بہاراں. اور گوال منڈی خاص طور پہ جو تھا مجھے بہت اپنا پروجیکٹ پسند آیا فوڈ اسٹریٹ کا. وہ فوڈ اسٹریٹ تو نام رکھا گیا, اٹ واز اے ہیریٹیج اسٹریٹ. اصل میں ہیریٹیج تھی اس کی, پیڈسٹرین اسٹریٹ. ہاں پیڈسٹرین, ٹھیک ہے نا جی. پہلی دفعہ ہوا تھا پاکستان میں ایسا, دنیا میں ہوتا ہے ایسے جی. اور اس میں کون نہیں آیا اس ساری منڈی میں. مشرف صاحب 1.5 گھنٹہ کے اپنی فیملی کے ساتھ اور لوگوں کے درمیان. اور اسی طرح پرنس آف جارڈن وہ آ گئے, اور ہر ڈپلومیٹ اور محمود ایاز اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے وہاں پر. بالکل ایسے ہوتا تھا, فرق نہیں تھا. تو سب مجھے یہ چیزوں چونکہ شوق تھا تو یہ جاب ہسٹری, کلچر, سیولائزیشن, لوگ لوگ. سو یہ گوال منڈی بھی میں نے تھڑوں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ, یاد ہے مجھے جب آپ تہمہ لنگے پی کے اور پکوڑے اور اندر سے کھا کے, تو یہ 8 مہینے اس طرح ان کے ساتھ کام کیا. تو یہ کمیونٹی پروجیکٹس کرنے کا مجھے, اور خاص طور پہ اندرون کے لاہوریوں کے, تو اس لیے آپ نے وال سٹی کو ایز اے چیلنج لیا تھا. جی دیٹس رائٹ. تو مجھے لگا کہ یہ تو اللہ میاں نے میرے لیے ایک اپرچونٹی. لشاری صاحب لگتا نہیں ہے کہ آپ نے جو بیوروکریسی میں کنٹریبیوٹ کیا, سرو کیا, اس سے کہیں زیادہ سپیڈ سے آپ وال سٹی میں تو نہیں لگ گئے کام کوئی؟ وہ اب ہے ہی وہی. دیکھیے جاب دیکھنے کو بھی اپنے 2 طریقے ہیں. ایک ہے سطحی جورسڈکشن, آپ دیکھتے ہیں کہ میں پورے پاکستان پہ, اور اب لوگوں کو بتاتے ہیں ہاں یہ ہوتا ہے نا ایک, ہاں میرے پاس یہ بھی ہے, میرے پاس وہ بھی ہے, اور میرا یہاں سے لے کے وہاں تک. اس کو میں کہوں گا یہ یو آر فلوٹنگ آن دی ایئر. آئی سی. اچھا. دی ادر از ڈائیونگ ڈاؤن, ڈیپ ڈائیونگ. سو میرے پاس تو 12 دروازے, 4 گلیاں, تو ان میں نے ڈیپ ڈائیونگ کی اور ڈسکور کیا. اور ڈیپ ڈائیونگ جو ہے نا اس کے لیے آپ کو جورسڈکشن نہیں چاہیے ہوتی ہے. واہ واہ واہ, بڑی انٹلیکچوئل بات, پوئٹک اور انٹلیکچوئل بات کا دل ہے. اس کے اندر آپ گھس جائیں, جو صوفیزم ساری, ہاں یہی ہے, تو وہ اندر ایک علیحدہ ہی دنیا ہے. آپ باہر نہیں ہے, آپ کا کوئی جورسڈکشن نہیں ہے, آپ کا دل ہی صاحب کی. اب آپ کرتے جا رہے ہیں وال سٹی کو, قلعے کو, تو اس کی تو ایک ایک گلی, ایک ایک اینٹ سے جب آپ نئی سے نئی چیز پتہ چل, کام آپ کا کیسے ختم ہو سکتا. تو نئی سے نئی معلومات مل رہی ہیں آپ کو بھی, کام بھی کرتے جا رہے ہیں. آپ نے کوئی انڈر گراؤنڈ پیلس ڈھونڈ لیا, سمر پیلس قلعے میں. یہ ختم ہی نہیں ہو سکتا, لامتناہی سلسلہ. قلعہ میں 10 دفعہ پیدا ہو جاؤں ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ اتنا کام ہے. نہ کرو تو بہت اچھا ہے. اب شالامار گارڈن بھی آپ کے پاس ہے, اور پنجاب کے کئی قلعے اور کئی اور چیزیں بھی ہیں. جی اب حکومت نے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ بھی ہے. منطقی نہیں, آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ سیپریٹ. اصل کام تو انہی کے پاس ہے, 400 سے زیادہ ان کے پاس مونیومنٹس ہیں. لیکن چند بڑے مونیومنٹس لاہور کے جو ہیں وہ مجھے منتقل ہوئے ہیں. اور پھر ملتان کا کوئی کام, کوئی سرگودا میں کچھ, سو ہم مختلف بھیرا میں بھی, بھیرا اب شروع کرنے کا پروگرام ہے. ابھی منظوری اس کی پوری طرح نہیں ہوئی, لیکن انشاءاللہ دیٹ از آن دی کارڈ. اوکاڑا میں ہمارے بلوچوں کا جو میر چاکر اعظم رند کا مقبرہ تھا, اس کی بری حالت تھی, اس کو اب. اور بسنت بھی آپ نے بڑی سیلیبریٹ کی, اس کو بھی کچھ ریسٹور کروائیں. وہ پہلی دفعہ تھا کہ ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے بسنت کو روکنے کے بجائے یا ریگولیٹ کرنے کے بجائے پروموٹ کیا.
وہ تب میں PH میں تھا. تو اٹ واز آلریڈی 500 سال سے ایک بہت بڑا فیسٹیول تھا. لیکن پھر وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے بیچ میں آنے سے اس کو کوئی اور ہی پروفائل مل گیا. ہمارے سارے کھمبے یہ چیزیں پتنگوں سے. تو لیکن نظر لگ گئی اس کو, اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے, یہ وہ عذاب ہے. تو مجھے دکھ اور تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم کس قسم کا معاشرہ ہے, کس قسم کی انتظامیہ ہے اور حکومتیں ہیں کہ ایک لوگوں کا, عام لوگوں کا 500 سالہ ورثہ, ایک ٹریڈیشن جو ہے اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا, قتل کر رہے ہیں. تو بھائی اگر اس میں کوئی پرابلمز آئی ہیں وہ آ جاتی ہیں, کسی چیز میں بھی اس کا سلوشن ہوتا اس ہے. کا سلوشن ہوتا ہے. موٹر سائیکل اگر خطرناک ہے بغیر لائسنس کے یہاں تو اس کو لائسنس دیا جاتا ہے, رائٹ, اس کو سکھایا جاتا ہے قانون. اور مینجمنٹ یا گورننس ہوتی کس لیے ہے؟ Exactly. اسی لیے ہوتی ہے کہ معاشرے میں پرابلمز آئیں گی, آپ اس کا طریقہ اور ریزالو کریں گے. اچھا, اب یہاں کیا طریقہ ہے ہمارے ملک میں؟ بند کر دو. بند کر دو. سو میں اس کو بند مینجمنٹ کہتا ہوں. واہ واہ, اور جیسے بند پلستر ہے ہمارے لوگ. ہاں, مطلب ہے نیو ایئر ایو بند کر دو, پیرو بردرز کا فیسٹیول بند کر دو, ہارس اینڈ کیٹل شو بند کر دو, یہ بند کر دو, وہ بند کر دو, ڈبل سواری بند کر دو, یہ گوگل بند کر دو. یہ تو سولوشن جو ہے نا, یہ بند مینجمنٹ کے, سپریشن کے, آپریشن سلوشن نہیں ہے. سلوشن جب سلوشن نہ ہو تو بند کرنے کا. سب سے بڑا امن تو پاکستان میں تب آ جائے اگر آپ کرفیو لگا دیں, اس سے اچھا اور کیا ہے. لیکن لائف کو آپ نے جاری رکھنا ہے, اسی میں کچھ نقصان سونیاں نہیں ہو آئے جن گا. گلیاں وچ مرزا یار پھرے, یہ ہے وہ. اچھا, آپ سے آخری بات یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے سول بیوروکریسی میں کام کیا, گو اب بھی آپ کے پاس ایک افسری ہے ماشاءاللہ, اس کا لطف زیادہ ہے, اس کا زیادہ ہے, اور کمپیریزن کیا ہے؟ دیکھیے, جو میرا تھوڑا سا فرق, مجھ سے بہت زیادہ لائق, محنتی, ہونہار افسران موجود ہیں. میں تو ایک جو تھوڑی سی اپنی جگہ بنائی ہے وہ سافٹ سائڈ سے ہے, اور وہ سافٹ سائڈ نارملی نگلیکٹڈ رہتی ہے. ہمارے افسران اس پہ زیادہ جانے کو اچھا نہیں سمجھتے, کیونکہ معاشرہ اس کی اتنی ویلیو نہیں کرتا آرٹ کلچر کی. اگر آپ بتائیں کہ جی میں ہمراہ کا ڈائریکٹر ہوں تو اس کی وہ ویلیو نہیں ہے جو اگر آپ کہیں میں DG ایکسائز ہوں, یا تحصیلدار ہوں, یا تحصیلدار ہوں, یا DSP ہوں. تو ہمارے افسران بھی پھر اس رو میں بہہ جاتے ہیں, اور وہ ادھر آتے نہیں, آئیں تو ایک پارکنگ پلیس سمجھ کر آتے ہیں. لیکن میں نے اس چیز کو اپنایا, میرے اندر کی آواز جو تھی اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں, کریٹیو کام. اچھا, آخری سوال, آپ بلال لشاری کے ابو بھی ہیں, تو اس فلم میں آپ کا بھی ایک رول ہے, وہ کیا ہے؟ اس فلم میں میرا صرف وائس اوور ہے, وہ جو شروع ہوتی ہے فلم مولا جٹ, مولا جٹ, جس نے دنیا میں شہرت پائی ہے مووی. تو اس میں وہ ہے, وہ لائنز ہیں کہ دیس پنجاب چکیا سی سور میں ویر دا پار, نا دا جٹ تے پیو سردار, کچھ اس طرح کی لائنز ہیں. وہ دیٹس مائی, مجھے نریشن کا, وائس اوورز کا اور ریسیٹیشن کا شوق ہے. تو اور سنیں موصوف کو نہ پنجابی آتی ہے نہ اردو آتی ہے, اور انہوں نے شاندار پنجابی فلم بنا دی. واقعی پھر بلکہ میری پنجابی درست کرنا شروع ہوا. واہ, کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں بھار کہہ رہے ہیں. اچھا, ایکسنٹ. ہاں, مطلب میں حیران ہوا, حالانکہ وہ پنجابی اس طرح تو نہیں بولتا, لیکن اس نے اتنا زیادہ اس کی گہرائی میں گیا, لرنر بنا. اور پھر وہ ناصر بٹ صاحب بھی اس کے ساتھ, ناصر ادیب صاحب تھے. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دیس پنجاب چکیا سی سور میں ویر دا پار, پار کہنا ہے, پار. واہ واہ واہ, شکریہ لشاری صاحب, بہت مہربانی, بہت مزہ آیا آپ کی گفتگو کا سے, بہت لرننگ ہوئی. ناظرین, یہ تھے کامران لشاری, پاکستان کے سینئر بیوروکریسی میں ان کا بڑا شاندار اور شفاف کردار ہے, آپ نے سنا. اور آج کل یہ وال سٹی پروجیکٹ کے ہیڈ ہیں اور کمال ہی کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, شکریہ اور خدا حافظ.